US ڈیموکریسی سینٹ میں پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ جو بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی سمٹ میں چین اور روس کی وجہ سے شرکت نہیں کی۔ باضابطہ طور پہ پاکستان کی جانب سے انکار تو کر دیا گیا ہے۔ ہارون صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پاکستان جو ہے وہ روس اور چین کی وجہ سے شرکت نہیں کر رہا، اور اس انکار کے پاکستان امریکہ تعلقات پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پہلے وہ میں بات مکمل کر لوں سندھ والی۔ دیکھیے، سندھ کارڈ بھٹو صاحب بھی استعمال کرتے تھے، سندھی اخبارات کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، زرداری صاحب بھی استعمال کرتے رہے، بلاول بھی کرتا ہے، مراد علی شاہ کو انتہائی متعصب آدمی سمجھا جاتا ہے، اور وہ وہاں چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اندرون سندھ غربت جو ہے اندرون یعنی بلوچستان کے علاوہ سب سے زیادہ غربت اندرون سندھ میں ہے، بہت بری حالت، بہت ہی بری حالت ہے، اور کرونا کے بعد جو مہنگائی کی لہر آئی ہے اس میں حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ نفرت جب ان کے خلاف پیدا ہوتی ہے تو اس کا رخ یہ پنجاب کی طرف موڑتے ہیں اور وفاق کی طرف موڑتے ہیں، دراصل پنجاب ہی کی طرف، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواز تو نہیں ہے، تعصبات کی آگ بھڑکا کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے، بالکل کوئی، یہ کہتے صرف الزام لگاتے، سبسٹنشیٹ نہیں کرتے۔ پانی ان کو ان کے حصے سے زیادہ ملتا ہے، بجٹ بھی زیادہ ملتا ہے، 1800 ارب روپے ملے ہیں پچھلے 3 سال میں، تو وہ کدھر گئے پیسے؟ وہ اس کا حساب کتاب تو یہ نہیں دے سکتے۔ پانی چوری ہوتا ہے شمالی سندھ میں، اوپر والا حصہ جو ہے وہ پانی چوری کرتا ہے اور جنوبی سندھ کو نہیں ملتا، اور یہ سندھی جاگیرداروں کا ایک کلب ہے پیپلز پارٹی۔ جاگیردار کے فائدے کے لیے دیکھیے، یہاں 1800 روپے آپ نے گندم کی قیمت رکھی، انہوں نے 2000 روپے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ جاگیردار کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہر پولیس افسر، ہر ڈپٹی کمشنر، ہر سرکاری ملازم کا تقرر اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ الیکشن جیتنے میں مدد دے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، خلق خدا اب ان سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی سر، US ڈیموکریسی سمٹ میں پاکستان کی عدم شرکت، بین الاقوامی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ روس اور چین کی وجہ سے بھی پاکستان شرکت نہیں کر رہا، یہ تاثر کس حد تک درست ہے، اور اس شرکت نہ کرنے کے پاک امریکہ تعلقات پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، چینی آپ سے کبھی نہیں کہتے، روس کے ساتھ ہمارے ایسے گہرے تعلقات ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمیں وہ مطلب اپنی بہت ہلکا سا اشارہ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے، اور چینی بھی آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا قصہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ ان فیکٹ پاکستانی عوام امریکہ سے بہت بری طرح بیزار ہے، پاکستانی فوج بھی بہت بری طرح بیزار ہے، یا ان کی لابیز ہیں جن پہ وہ بے پناہ سرمایہ سے یہ خرچ کرتی ہے۔ مثلاً ایک وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے ایک صاحب ہیں، اب ان کا نام کیا لینا، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں نام لے کے، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ایک اخبار میں جو CIA کے زیر اثر ہے کہ مسلمان روز اول سے ذرا غور فرمائیے، علم دشمن ہے، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ سکندریہ کی ایک لائبریری جناب عمر فاروق اعظم کے دور میں جلا دی گئی۔ سکندریہ میں کوئی لائبریری ہی نہیں تھی، یہ ویسٹ کے ہسٹورین کہتے ہیں۔ یہ 1 صدی پہلے یہ قضیہ اٹھا تھا، اور علامہ شبلی نعمانی نے اس کا جواب دے دیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی، ایک پادری نے کہانی گھڑی تھی۔ یہ امریکہ کے لوگ ہیں یہاں پہ، تنخواہ دار۔ عجیب بات ہے، یہ کمیونسٹ ہوتے تھے کسی زمانے میں، پھر یہ ہو گیا سوشلسٹ، پھر ہو گیا سیکولر، پھر ہو گیا لبرل۔ وہ لابی ہے، سول سروس میں بھی ان کی لابی ہے، بچوں کو وہ انسینٹیو دیتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور شہریت دیتے ہیں، ایون فوج میں بھی وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، اس کے لیے آپ کو ٹیکس کلیکشن کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی جرت کسی میں ہے نہیں کہ بزنس مین سے ٹیکس وصول کرے، غریب آدمی پہ بوجھ ڈالتے ہیں، قرض آپ نے لینا ہوتا ہے، تو پریکٹیکلی تو قصہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، ہمارا جھکاؤ چین کی طرف ہے، لیکن پالیسی یہ ہے کہ آپ کسی بلاک کا حصہ نہ بنیں۔ یہی معقولیت کی بات ہے کہ آپ بلاک کا حصہ نہ بنیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نچلی سطح کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، کسی منسٹر کو بھیج دیتے، یا نہ وہ تو بھیجنے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی، ایک اچھی تقریر لکھ دیتے،
اس میں اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ تو اسلحہ بیچتے ہیں، آلودگی پھیلاتے ہیں دنیا میں، اور آپ ماحولیات کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ تائیوان کو ایک تو ریاست وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کے باوجود اس کو انوائٹ کیا ہے۔ عراق میں بڑی جمہوریت ہے جی، تو اپنا ترکی میں جمہوریت نہیں ہے، عجیب و غریب ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں جا کے کہتے ہیں، کوئی اپرچونٹی ضائع نہیں کی جاتی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا، یہ داد تو خان صاحب کو ملک میں بہت ملے گی، ان کی مقبولیت میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا، چاہے وقتی طور پہ ہوگے وہ ہو، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں یہ نہیں کیا جاتا ہے، کوئی اپرچونٹی کبھی ضائع نہیں کی جاتی، یہ بنیادی اصول ہے ڈپلومیسی کا۔ لہٰذا اس کے مضمرات تو ہوں گے، اپنا وہ فیٹف میں آپ کو تنگ کریں گے، جاری رکھیں گے، وہ آپ کو IMF میں کے ذریعے تنگ کریں گے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو رائٹ آف کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سینٹرل ایشیا کا دروازہ پاکستان ہے، افغانوں سے انگیج کرنا ہے تو پاکستان کے ذریعے انگیج کرنا ہے، سینٹرل ایشیا سے انگیج کرنا ہے تو پاکستان کے ذریعے کرنا ہے۔ پھر پاکستان کی دفاعی ضروریات ہیں وہ سب کی سب یا وہ خود پوری کرتا ہے یا چین سے اسلحہ خریدتا ہے، اٹلی سے خریدتا ہے، روس سے خریدتا ہے۔ امریکہ سے اب ہم اسلحہ نہیں خریدتے، امداد ہماری انہوں نے بند کر رکھی ہے۔ بہت کوئی خطرناک اثرات نہیں ہوں گے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتا۔ اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہونے چاہیے، گلی محلے کا آدمی سمجھتا ہے۔ ترقی کب ہوئی کراچی میں؟ کراچی کی پوری 75 سال کی 74 سال کی تاریخ میں نعمت اللہ خان کے دور میں ترقی ہوئی، مصطفیٰ کمال کے دور میں ترقی ہوئی، سب سے زیادہ نعمت اللہ خان کے دور میں ہوئی۔ 1.5-2 ارب روپے سے ترقیاتی بجٹ کوئی 37-38 ارب تک پہنچ گیا، تو یہ کوئی تاریخ میں اسی کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئی، ترقی ہوئی، پارک بنے، انڈر پاسز بنے، اوور ہیڈ بریجز بنے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں تو کوئی کام نہیں ہوا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، برا حال، کوڑا نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے نا۔ تو وہ میرا خیال ہے یہ تو نہیں دیں گے اختیارات، نئی حکومت دے گی۔ جی ہارون صاحب، نون لیگ کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ کو لانے والے اب اس کو اتارنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ یہ بیان سے زیادہ ایک التجا لگ رہی ہے، لیکن وہ جو آئین کی پاسداری کا ڈھول پچھلے 3-4 سال سے نون لیگ پیٹ رہی ہے، کیا وہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا، وہ ڈھول پیٹا جائے گا، یا یہ التجا جو ہے یہ زیادہ مستند اور کارگر ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ ڈر رہے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہی صورتحال رہی۔ یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے دیا گیا، ڈلیور تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا، نہ FBR کو ٹھیک کیا، نہ پولیس میں اصلاحات کی، نہ عدلیہ، دیکھیں نا 120ویں نمبر پر، کتنی شرمناک بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ بھائی 1000 جج کم ہے، وہ کس نے فراہم کرنے ہیں، مجسٹریٹ سے لے کے تو ہائی کورٹوں تک، اور فنڈز کس نے دینے ہیں، اور ججوں کے انتخاب کے طریقہ کار کو کس نے بہتر بنانا ہے، ان کی تربیت کس نے بہتر بنانی ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ تو وہ حکومت کے بغیر، تو میری موجودگی میں میں موجود تھا وہاں پہ، نتیش کمار نے ان کو بریفنگ دی تھی، وہاں عدالتی نظام بہتر ہوا۔ بر صغیر کی پوری تاریخ میں نتیش کمار کے دور میں بہار میں جتنا عدالتی نظام بہتر تھا کبھی نہیں تھا۔ ان کو بتایا کیسے ججوں سے مذاکرات کیے، کیسے پولیس افسروں کی حاضری یقینی بنائی، کیسے تفتیش بہتر بنائی، کیا تو عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں، لیکن ان سے بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ پھر نواز شریف پہ بھارت نوازی کا جو الزام ہے، اور اس کے قرائن اور شواہد بھی موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہیں اوورسیز پاکستانی سے ووٹوں کی وجہ سے۔ عمران خان بھی بالکل ناکردہ کار ہے، مگر ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب یہ التجا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، حالانکہ بالکل سادہ بات ہے، نون لیگ کے ووٹ بہت ہیں ویسے پنجاب میں اگر یہ کام کریں، لیکن کام نہیں کرنا چاہتے نا، کوئی منصوبہ ان کے پاس جامع ہے نہیں، تجاویز نہیں ہے، تبدیلی لا نہیں سکتے، لوگ ان کو آزما چکے ہیں۔ اگر یہ کام کریں اور یہ بتائیں کہ معاشی بحالی پاکستان کی کیسے ہوگی، سی پیک کی رفتار کیا ہوگی، امریکہ سے تعلقات کیا ہوں گے، کشمیریوں پہ مظالم کی مذمت کریں، نواز شریف صاحب بالکل نہیں کرتے، مریم بالکل نہیں کرتی، باقی بھی برائے وزن بیعت کرتے ہیں۔ تو مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے فیئر اینڈ فری الیکشنز، جو کبھی نہیں ہوئے پاکستان میں، 70 کے بھی نہیں ہوئے، 70 کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، کبھی کوئی فیئر اور فری مکمل آزاد الیکشن پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ زور دیں اور کام کریں تو نون لیگ جیت سکتی ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں جیت جائے
تو 60% حکومت تو پنجابی ہے نا، اور 56%. تو اس کے پریشر میں اگر یہ جیت رہی ہو تو اس کے پریشر میں سندھ کے کچھ خاندان ساتھ مل جائیں گے اور بلوچستان کے کچھ سردار ساتھ مل جائیں گے، حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن ہمت ٹوٹ چکی ہے نا، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو. جی ہارون صاحب، خان صاحب آج میاں والی گئے اپنے آبائی علاقے میں، حلقے میں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے مفاہمت کرنے کو تیار ہوں ماں سوائے ان کے کہ جنہوں نے کرپشن کی اور کرپشن والوں کو نہیں چھوڑوں گا. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ساتھ ہی ساتھ کہ جو ایف آئی اے کا تقریباً 16 ارب 34 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب پہ، وہ ریفرنس تیار ہے. احتساب مشن میں خان صاحب نے اب تک کیا پایا، کیا کھویا؟ اور دوسرا، نیب تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو تو ملزم سے مجرم نہیں بنا سکی، کیا ایف آئی اے کا یہ ریفرنس کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ مجرم ہو جائیں؟ دیکھیں نا، اکٹھے 4-5 سوال نہ کریں. دیکھیں گزارے یہ ہے کہ خان صاحب نے اس میں کچھ نہیں پایا، کھویا ہی کھویا ہے. وہ سارا وقت اپنی تمام انرجی اسی پہ لگاتے رہے، اسی پہ ورکروں کو موٹیویٹ کرتے رہے، اسی پہ اپنے ووٹروں کو موٹیویٹ کرتے رہے، اسی پہ ان کی توجہ رہی ساری. لیٹ وہ دفتر جاتے ہیں اور جلدی واپس آ جاتے ہیں. صحت اب ان کی ویسی رہی نہیں ہے، کام میں یکسوئی نہیں ہے، فوکس ان کا برائے نام رہ گیا ہے، مشیر انہوں نے برے منتخب کیے ہیں. تو اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ ملک میں امن اور استحکام چاہیے. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے احتساب کرنا اور نعرے لگانا. یہ ایف آئی اے کی تشکیل نو کرتے، نیب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی تشکیل نو کرتے، اس میں اچھے افسروں کو لاتے اور ان سے کہتے کہ بھئی کوئی لحاظ مربت کسی کے نہ کریں، اور خسرو بختیار کا بھی احتساب ہوتا تو لوگوں کو احتساب پہ یقین آ جاتا. اور بے امنی رہی، بے یقینی رہی، اور اپوزیشن کی بھی یہی کوشش ہے، بے امنی رہے، بے یقینی رہے، اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کا عمل رک جاتا ہے. ظاہر ہے ایک وقت میں سینکڑوں پرائرٹیز پہ کام نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ احتساب واحد چیز نہیں ہے. احتساب بہت اہم ہے لیکن واحد چیز نہیں ہے. باقی جہاں تک وہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے، وہ آپ کو بتائی ہے کہ وہ بینکنگ کوڈ سے انہوں نے ضمانت کرا لی، حالانکہ چلان ہی نہیں پیش ہوا تھا. لوگ تو حیرت زدہ ہی اس پہ رہ گئے. اور وہ اپنا ایف آئی اے کا موقف یہ ہے کہ جو اسپیشل کورٹس ہیں ایف آئی اے سے متعلق، کرپشن سے متعلق، وہ سماعت کرے گی. وہ جج صاحب نے ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ بینکنگ کورٹ میں جاؤ، اور بینکنگ کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا کہ بھئی آپ نے چالان میں تاخیر کیوں کی ہے، اور تاریخ دے دی. یہ تو کوئی پراسرار معاملہ ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. 17,000 تو ایسی ہیں جس کے وہ ثبوت بھی ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ 25,000 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. آفس بوائے ہیں، چپراسی ہیں، کلرک ہیں،